اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ مالک الملک نے ہمیں اپنی یاد کے لیے یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق اور یہ موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ جب آسمانوں اور زمینوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں نباتات، حیوانات، جمادات بشمول انسان، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کمال کے ساتھ بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا اور اس میں قندیلیں روشن کی، ستارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، اس زمین کو بنایا، اس میں طرح طرح کی پھول، پھل، درخت، پہاڑ، دریا، چشمے بنائے، بہت خوبصورت اس دنیا کو بنایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور ہر انسان کو اس نے مختلف انداز میں پیدا کیا۔ کوئی بھی ایک چیز دوسری چیز سے وہ مماثلت اور مشابہت نہیں رکھتی۔ اگر ایک درخت ہے، اس کے ہزاروں لاکھوں پتے ہیں، ان کو بھی اگر آپس میں ملائیں تو ایک ہی درخت کے پتے بھی آپس میں نہیں ملتے۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی شکل و صورت بنائی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ماں کے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں جیسی کہ میں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اور صنائی کا ایک خوبصورت اور بہترین شاہکار ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو انتہائی خوبصورت سانچے میں بنایا۔ اور جو آپ بیٹھے ہیں حضرات، نہ آپ جیسا پہلے کوئی تھا اور نہ آئندہ کوئی ہوگا۔ جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں آپ کو بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسین شاہکاروں میں سے، اس کی تخلیق میں سے انسان ایک بہترین اس کا شاہکار ہے اور بہترین اس کی مصوری کا کمال ہے کہ اس نے کیسے بنا دیا۔ وہی دو آنکھ ہیں، دو پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، لیکن ہر آدمی اپنی ایک ذاتی حیثیت رکھتا ہے اور ایک ذاتی شخصیت رکھتا ہے اور اپنے اس چہرے سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ بلال ہے، یہ فلاں ہے، یہ زید ہے۔ ہر آدمی کو اللہ سبحانہ معمولی سے اس کے چہرے میں فرق کرنے سے اس کی پہچان بنا دی کہ تاکہ ایک دوسرے کو ہم پہچان سکیں، ورنہ بندے تو سب ایک جیسے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے اور اپنی قدرت کمال سے بنایا۔ ہمارے خود اپنے بنانے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی ارادہ شامل نہیں، ہماری مرضی شامل نہیں۔ اللہ نے جیسے جس کو چاہا ویسا بنا دیا، جیسا اس نے چاہا ویسا بنا دیا۔ جہاں جس قرۂ ارض پر، جس منطقے میں، خواہ وہ تھر کا علاقہ ہو، خواہ کشمیر ہو، خواہ پنجاب ہو، خواہ افریقہ اور ایشیا ہو، جہاں اس نے چاہے جس سرزمین پر اس نے پیدا کر دیا، جس خاندان کے اندر اس نے چاہا اس خاندان کے اندر اس بندے کو پیدا کر دیا۔ جو اس نے ماں باپ اس نے دے دیے اس کو، وہ ماں باپ تبدیل نہیں ہو سکتے، وہی ماں باپ ہے۔ خواہ والدین ان پڑھ ہی ہوں، کیسے بھی ہوں، لیکن اولاد کے لیے وہ احترام اور وہ مقدس درجہ رکھتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں اپنی اس تقدیر پر، ہمیں اپنی اس تخلیق پر اور اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی رضا، خوش قسمت کسے کہتے ہیں؟ خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نصیب پر خوش ہو وہ خوش نصیب کہلاتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی یہ خوش نصیبی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے نصیب پر خوش ہو اس کو خوش نصیب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو کچھ اپنی مرضی سے کسی کو شکل و صورت دی، کسی کو علم دیا، قدبت دیا، تعلیم دی، انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اپنے جگہ پر جب تنہائی میں ہوں بیٹھے ہوئے اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا یہ جو تو نے مجھے ماں باپ دیے ہیں میں ان پر خوش ہوں، جو تو نے بیوی دی، بچے دیے، اولاد دیے، میں اس پر بھی راضی ہوں، جو تو نے مجھے شکل و صورت دی میں اس پر راضی ہوں، جس خاندان قبیلے میں تو نے مجھے پیدا کر دیا میں اس پر راضی ہوں۔ جس وقت آپ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا اعلان کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ بتیا میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ لہذا بچو اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک مقام عمل ہے، یہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت، رہنا کسی نے نہیں ہے، من کل علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، مقام چیز کو حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ سوچیں آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین یا اس دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے جرنیل، کرنیل، بڑے پہلوان، بڑے زورور، بڑے بادشاہ، بڑے شہنشاہ لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، آج ان کا نام و نشان نہیں ہو، چلے گئے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اگلے لمحے ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو۔ لہذا جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس عطا پر، اس کی بخشش پر، اس کے انعامات پر انسان کو اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور اگر کسی چیز کی انسان اپنی زندگی میں کسی کمی محسوس کرے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فادعونی استجب لکم، تم میری بارگاہ میں دعا کیا کرو میں اسے قبول کیا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے تو ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ ہم نے آنکھیں اس نے بغیر مانگے دے دی، کان اس نے بغیر مانگے دے دی، ہاتھ پاؤں اس نے بغیر مانگے دے دی، والدین بہن بھائی سب اس نے بن مانگے ہمیں عطا فرما دی۔ وہ ہماری ضرورتوں کو خود سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا کس چیز کی ضرورت ہے۔ انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے تو بے شمار آکسیجن ہے، پانی کی ضرورت ہے تو جگہ جگہ پانی پانی ہے، جو بھی ہمیں پھل فروٹ کھانے پینے کی چیز ہمیں ہماری ضروریات زندگی ہے۔ آپ یہاں سے کراچی سے خیبر تک جائیں، آپ ہر شہر سے گزرے گئے آپ دیکھیں گے ٹھیلے ریڑیاں پھل ہر قسم کے انواع و اقسام کے پھل فروٹ سے بھری رکھی ہیں۔ پتہ ہی کبھی نہیں ہوا کہ کسی جگہ پر پھل فروٹ بکتا بھی رہتا ہے اور پھر بھی وہ گاڑیاں بھری کی بھری اور دکانیں ٹوکریاں بھری کی بھری رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہر چیز جو بنائی ہے وہ بے شمار بنائی، آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ جو اللہ کی جو بنانے والا اس کا تو امر ہے کن ہو جا فیکون، بس ہو جاتی ہے۔ لہذا جو بھی اس کی تخلیق ہے وہ بے شمار ہے، وہ شمار بھی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کی زمین ہے اللہ نے بنائی، اس کے ذرات گننے شروع کر دیں اس کے ذرات گر نہیں سکتے۔ اگر آسمان پر اللہ نے تارے پیدا کیا تو تاروں کو گننا شروع کرے تو تارے بھی گر نہیں سکتے۔ اگر سمندر ہے ان کے قطرے گننے شروع کر دیں تو قطرے بھی گر نہیں سکتے۔ اس انسانوں کو گننا شروع کر دیں تو گر سکتے ہی نہیں۔ اللہ نے جو چیز بھی، یہ دیکھو ہزاروں جانور دن کو ذبح ہوتے ہیں، گائے بھینسیں، لیکن پھر بھی ہمیں کمی نہیں آتی۔ عید کے موقع پر جو قربانیاں ہوتی ہیں ہر شہر میں، بکرے بھیڑیں اونٹ گائے ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے وہ جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے دنیا میں بے حساب بنایا ہے اور بے شمار بنایا ہے۔ اور بچوں زندگی چند دن کی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے اس پر ہمیشہ راضی رہا کرے اور اللہ کی ثنا اور اس کی حمد بیان کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حمد و ثنا سے اور اپنے ذکر سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کو روز سونے سے پہلے 100 مرتبہ شکر الحمدللہ پڑھ کے سویا کریں اور 100 مرتبہ استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ انسان کو آمدن ساون دانستہ نادانستہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو انسان کو اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور پھر اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 141 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سویا کریں، کیونکہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے مومنو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا کرو۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ کے محبوب پر اپنا نذرانہ عقیدت درود پاک بھیجنا چاہیے۔ تو جب صبح اٹھیں نماز پڑھیں اور 21 دفعہ سارے حضرات سورہ فاتحہ الحمد شریف کے پڑھا کریں۔ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن حکیم کا نچوڑ ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ بڑی یہ برکت والی اور بڑی یہ
لاجواب اور لازوال قسم کی یہ آیت مبارکہ ہے. جو شخص اس کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی پیدا کر دیتا ہے، اس کا رزق جاری ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی آمد کو یہاں قبول فرمائے. اب ہم انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں. ہر شخص اپنے دل میں اپنی مراد رکھے، شرن جائز مراد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے، اس رات کے صدقے، اس دن مبارک کے صدقے اللہ پاک سب کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرمائے.